خوش آمدید جی آیا نو اور آداب پیارے بچوں. نانی مستانی سنائے کہانی میں آپ کی یہ نانی مستانی آپ کے پاس لائی ہے ایک نئی کہانی. تو بچوں، آج سے میں آپ کو دو پیارے پیارے بچے جن کا نام ہنسو اور گگلی ہے، ان کی کہانیوں کی سیریز سناؤں گی، ان کی ایڈونچرز اور ان کی لائف میں کیا کیا ہو رہا ہے فن آپ سنیں گے نانی مستانی کی زبانی. پیارے بچوں، ایک ملک میں ایک جنگل تھا. اس جنگل کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں میں، بلکہ گاؤں میں بھی کیا، ایک جنگل کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ پر ایک لکڑہارا رہتا تھا جو کہ لکڑی کا کام کیا کرتا تھا. وہ درخت سے لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے لاتا تھا اور اپنے بچوں اور گھر والوں کا گزارا چلاتا تھا. بچوں، اس کے حالات بہت خراب تھے، وہ بہت مشکل سے اپنی زندگی کا گزارا کیا کرتا تھا. تو ہوا یوں کہ اس کے جو دو بچے تھے، جب وہ پیدا ہوئے، ہنسو لڑکا تھا اور گگلی لڑکی تھی. دونوں بچے جب ذرا سے بڑے ہوئے تو ان کی امی اس دنیا سے چلی گئیں. اب بچوں، ہوا یہ کہ ہنسو اور گگلی کے جو بابا تھے وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ بچے تو اتنے بڑے نہیں تھے کہ وہ اپنی سب چیزیں خود سے کر سکتے، اور ماں کی ضرورت تو ہر عمر میں ہی ہوتی ہے. آپ کو تو معلوم ہے کہ ماں کی اہمیت کیا ہے. اب بچوں، ہوا یوں کہ ہنسو اور گگلی کے جو اب بابا تھے وہ بہت پریشان ہوئے. ان سے بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. ہنسو تو پھر بھی کچھ سمجھدار تھا، لیکن گگلی بہت چھوٹی تھی، وہ بہت جلدی ڈر جاتی تھی، ڈرپوک سی تھی اور شاید یعنی کہ شرمیلی سی تھی. بہت زیادہ جلدی سے وہ دوسروں کی بات مان لیا کرتی تھی. تو بچوں، جب ان کی امی دنیا میں نہیں رہیں تو ہنسو نے بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری سمجھ لی کہ وہ گگلی کا خیال رکھے گا. جب اس کے بابا اپنے کام پر نکلتے، محنت مزدوری کے لیے لکڑیاں کاٹتے، پھر وہ لکڑیاں بیچتے اور کچھ لکڑیوں سے سامان بناتے، لیکن ان کا گزارا مشکل سے ہو رہا تھا. اب بچوں، ہوا یوں کہ کسی نے بتایا ہنسو اور گگلی کے بابا کو کہ وہاں دوسرے گاؤں میں ایک خاتون ہے جو کہ چاہتی ہیں کہ کوئی ان سے شادی کر لے، اور وہ ان کی عمر بھی ذرا بڑی ہو گئی ہے. تو ہنسو اور گگلی کے بابا نے سوچا کہ وہ اگر ایسی عورت سے جو کہ ذرا سمجھدار ہوگی اس سے شادی کر لیں گے تو وہ ان بچوں کو ماں کا پیار دے گی. بچوں، اس نے وہ جو ان کے ہمسائے میں جو خاتون تھیں ان کو کہا کہ آپ ان تک یہ پیغام پہنچائیے. جب انہوں نے پیغام پہنچایا تو وہ خاتون مان گئیں، لیکن ہوا یوں بدقسمتی سے کہ وہ خاتون ذرا بہتر گھرانے سے تھیں. جب وہ شادی ہو کر ہنسو اور گگلی کی ستیلی ماں بن کر آئیں اس جگہ میں، تو ہوا یوں کہ انہوں نے دیکھا کہ حالات تو بہت تنگ ہیں، گزارا مشکل سے ہوتا ہے، اور دو بچے ہیں جو کہ اس ایج میں ہے کہ ان کو سب کچھ خود ہی سنبھالنا پڑتا ہے. تو وہ بہت تنگ پڑیں اور انہوں نے بہت مسئلے مسائل کھڑے کر دیے ہنسو اور گگلی کے بابا کے لیے، جن کا نام جھنسو میاں تھا. بابا جھنسو میاں تھے اور ان کے جو دو بچے تھے ہنسو اور گگلی، وہ اب نئی امی کے ساتھ رہنے لگے. نئی امی جو تھیں وہ دل کی اچھی نہیں تھیں، دل کی بہت تنگ تھیں وہ. بچوں، انہوں نے ان بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھنی شروع کر دی، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. ان کی تو پہلے ہی ماں دنیا میں نہیں تھی. اب وہ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، بچوں کو تو پیار چاہیے ہوتا ہے. وہ تو بہت پریشان رہنے لگے، اور جو جھنسو میاں تھے ان کے بابا، وہ بیچارے کام میں بزی رہنے لگے کہ وہ کچھ محنت مزدوری کریں اور کچھ پیسہ کمائیں تاکہ گھر کا گزارا بہتر چل سکے. اب بچوں، ہوا یوں کہ انہوں نے وہ جو ستیلی امی تھی انہوں نے سوچا کہ ان بچوں سے چھٹکارا پانا چاہیے.
انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کے بابا جھنسو میاں کو کہا کہ ہم جنگل میں چلتے ہیں اور ہم تھوڑی پکنک وغیرہ منائیں گے اور پھر ایسے کریں گے کہ کچھ نہ کچھ کر کے تو ہم آ جائیں گے۔ اب انہوں نے دل میں ایک شیطانی پلان سوچا ہوا تھا۔ تو بچوں ایسا ہوا کہ چھٹی کے دن وہ سب گھر والے پکنک کے لیے جنگل میں چلے گئے۔ اب جب وہ جنگل میں گئے تو ستیلی ماں نے جو سوچا ہوا تھا، انہوں نے کہا مجھے تو بہت ضروری کچھ کام یاد آ گیا، تو ایسے کرتے ہیں بچے ابھی تو آئے ہیں، تھوڑی دیر کھیلیں گے، ہم اتنی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ بچوں ہوا یوں کہ ہنسو نے تو یہ ان کی بات سن لی تھی ستیلی ماں کی۔ وہ اپنی کسی رشتہ دار سے کہہ رہی تھیں کہ میں ان بچوں کو جنگل میں چھوڑاؤں گی اور یہ بس دنیا ان کو کوئی جانور کھا جائے گا اور میری جان چھٹ جائے گی۔ تو ہنسو تو بہت پریشان تھا، دل میں ڈرتا رہا، لیکن اس نے ایک ترکیب سوچی کہ اس نے کھیلتے کھیلتے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کنکر جمع کر لیے۔ اب بچوں ہوا یوں کہ وہ جب گھر سے نکلے جنگل جا رہے تھے تو ہنسو میاں وہ کنکر پھینکتے گئے، اور جب جنگل میں پہنچے اور ستیلی ماں اور بابا انہیں چھوڑ کر وہ ضروری کام کرنے کے لیے چلے گئے تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ تھوڑی دیر تو کھیلے کودے، لیکن پھر وہ گھر جانے کے لیے لگے۔ گگلی تو رونے لگی، اس کو تو ڈر لگ رہا تھا، اس کو بھوک بھی لگ رہی تھی، اور اس نے کہا کہ مجھے تو گھر جانا ہے، مجھے تو گھر جانا ہے۔ تو بچوں اب ہنسو میاں تو عقل مند تھے نا، انہوں نے تو وہ کنکریاں پھینکی ہوئی تھیں۔ اب ہوا یوں کہ وہ تو جناب کنکریوں کو دیکھتے دیکھتے راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر پہنچ گئے۔ اور جب گھر پہنچے تو ان کے بابا بہت خوش ہوئے، وہ پریشان تھے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ رات ہونے والی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے ان بچوں کو ڈھونڈنے کی ترکیب ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ بچے گھر واپس آ گئے، لیکن ستیلی ماں کے تو بس سینے پہ سانپ لوٹ رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا، اور انہوں نے جو پلان بنایا تھا کہ ان بچوں سے چھٹکارا پا لیں گی ہمیشہ کے لیے، وہ تو بچوں ہو گیا ختم۔ اب جناب ہوا یوں کہ ہنسو میاں تو اب بہت دھیان سے رہنے لگے، اور وہ چھپ چھپ کر باتیں سننے لگے کہ کہیں ان کی ستیلی امی دوبارہ سے نہ یہ پلان بنا لیں ان کو مارنے کا۔ اور ان کے دل میں تو تھا، ستیلی ماں کے ذہن میں یہ تو تھا ان کے کہ وہ کچھ نہ کچھ ان بچوں سے چھٹکارا حاصل کریں گی۔ اس لیے بچوں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جھنسو میاں کو کہا کہ آپ دوسرے شہر میں جا کر بھی لکڑیاں وغیرہ کا کام لے کر آئیں اور یہاں آ کے اپنے کام کو بڑھائیں۔ ان کے دل میں بھی یہ بات ان کو اچھی لگی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر گئے کہ اپنے بزنس کو ذرا بڑھائیں گے اور اس میں 2-3 دن لگ جائیں گے۔ بچوں یہ تو ہے نا کہ کہیں دوسرے شہر میں جائیں تو ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے نا۔ تو اب جناب ستیلی ماں نے اپنی انہی رشتہ دار جو ان کی جیسی ہی شیطانی خیالات کی مالک تھیں انہیں بلایا اور انہیں کہا کہ اب بچوں سے ہم ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیں گے۔ اور بچوں ہنسو اور گگلی اتنے بڑے تو نہیں تھے، ہنسو کو تھوڑا ڈر تو تھا کہ وہ کچھ کریں گی ایسا۔ جب انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو ایک کام سے ذرا یہاں لے کر جاتی ہوں، تھوڑی دور مجھے جانا ہے اپنے رشتہ دار سے ملنے، جنگل کے اس پار ان کا گھر ہے۔ اب بچوں یہ ہوا کہ ہنسو نے جلدی جلدی جو اس کو روٹی ملی تھی نا وہ اس نے کھائی نہیں، اور اس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور وہ راستے میں ڈالتا گیا۔ اس نے کہا کہ میں راستہ واپسی پہ ڈھونڈ لوں گا، جیسا پہلے اس نے طریقہ اختیار کیا تھا۔ اب ستیلی ماں اور ان کی رشتہ دار بچوں کو لے کر جنگل میں چلیں۔ وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ اوہو میں تو اپنے پیسے گھر بھول گئی، میں نے کسی کو دینے تھے۔ بچوں تم لوگ یہیں ٹھہرو، ہم ابھی کے ابھی آتے ہیں۔ بچوں کو وہاں چھوڑ کر وہ ہو گئی 9-2-11 اور غائب۔ اب بچے تو بیچارے بچے تھوڑی دیر کھیلتے رہے، جو کچھ امی نے ان کو ستیلی ماں نے تھوڑے کچھ کھانے کو دیا تھا وہ کھایا، لیکن پھر گھبرا گئے۔ اب جب انہوں نے واپسی کا سفر پکڑا، ہنسو نے گگلی کو کہا کہ تم پریشان مت ہو گگلی میری بہنا، تمہیں پتہ ہے میں نے کوئی نہ کوئی طریقہ سوچ لوں گا، ہم گھر ضرور جائیں گے اپنے بابا سے ملنے۔ بچوں جب وہ نکلے راستے میں تو وہ کوئی ادھر روٹیاں تھیں ہی نہیں، ٹکڑے جو اس نے ڈالے تھے۔ اب تو ہوا یوں کہ ہنسو میاں بہت پریشان ہوئے، کیونکہ راستے میں بچوں جو کہ چڑیاں تھیں اور کوے تھے انہوں نے تو روٹی کھا لی تھی، اور وہ راستہ گم گئے، بھول گئے راستہ جنگل میں، اور جنگل اتنا گھنا تھا۔ وہ ہو گئے پریشان۔
گگلی تو رونے لگی کہ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے، مجھے اپنے بستر پہ سونا ہے۔ ہنسو نے کہا پریشان مت ہو، کچھ نہ کچھ ہم راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ تو چلتے چلتے انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے جو بہت سب چاکلیٹس کا بنا ہوا ہے، اس میں کینڈیز کی چھت ہے اور بنٹیز اور کینڈیز اور سب نوٹیلا کی انہوں نے ڈورز پہ لگایا ہوا ہے کلر اینڈ ایوری تھنگ جو بچوں کو اچھی لگتی۔ چاکلیٹس ہیں، سویٹس ہیں، مٹھائیاں اینڈ کیک اینڈ پیسٹریز سب ونڈوز پہ لگی تھی، ڈونٹس تھے، ٹمبٹس تھے۔ تو اب بچوں کو تو بڑی بھوک لگ رہی تھی، انہوں نے جلدی جلدی تھوڑا سا کچھ کھایا اس پہ سے اتار کے، بڑا مزہ آیا۔ گگلی تو ایکسائٹیڈ ہو گئی، اس نے کہا ضرور اندر کچھ ہوگا مزے کا بھی۔ انہوں نے جب دیکھا تو وہ ڈور کو ایک بوڑھی سی عورت نے کھولا۔ اس نے کہا بچوں آپ لوگوں کو بھوک لگی ہے؟ بچوں نے کہا جی ہمیں بھوک بھی لگی ہے، ہمیں نیند بھی آ رہی ہے اور ہمیں اپنی بابا بھی یاد آ رہے ہیں، ہماری ماں ہمیں ادھر دھوکے سے چھوڑ گئی ہیں۔ اس نے کہا آ جاؤ میرے بچوں، تم لوگ اندر آ جاؤ، میں تمہیں سب کچھ دوں گی، کھانا بھی دوں گی، میں تمہارا گھر بھی ڈھونڈنے میں مدد کروں گی۔ بیچارے بچے تو چھوٹے تھے بھولے بھالے، وہ اندر چلے گئے۔ بچوں اصل میں وہ بوڑھی عورت اصل میں تو چڑیل تھی، اس نے تو ان بچوں کو قابو کر کے کھا جانا تھا، وہ بچے کھایا کرتی تھی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں بچوں کہ کبھی کسی انجان پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو جب بھی یہ ہنسو اور گگلی کی کہانی سناؤں گی، میں آپ کو یہی نصیحت کروں گی بچوں کہ آپ نے کبھی کوئی انجان آدمی کہے کہ یہ میں آپ کو کینڈی دے رہا ہوں، چاکلیٹ، آؤ میرے ساتھ چلو، آپ نے کبھی نہیں جانا۔ اب بچوں اس نے کیا یہ کہ اس نے گگلی کو تو کہا، ایک دن تو اس نے انہیں کھانا دے کے سلا دیا، اگلے دن اس نے ہنسو کو پہلے کھانے کا پلان بنایا۔ اس نے ہنسو میاں کو ایک پنجرے میں بند کر دیا اور گگلی کو کہا کہ تم کچن صاف کرو۔ وہ تو چھوٹی سی بچی تھی لیکن وہ ڈر گئی اور اس نے جناب سارے کام کیے، اور وہ چڑیل جو تھی ڈائن، خون پینے، بچوں کا خون پینے والی، اس نے ہنسو کو بہت ساری چیزیں کھلانے کا پلان بنایا تاکہ موٹا تازہ ہو جائے اور وہ پھر خوب مزے سے اسے بوائل کر کے اس کا بروسٹ بنا کر کھائے۔ تو بچوں ہنسو میاں نے نا سمجھ لیا اس کا پلان۔ ذہین تو وہ بہت ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے ان کے آگے ایڈونچرز کیسے کیسے ہوں گے۔ تو بچوں ہنسو میاں نے نا کھانا سارا ایک جگہ پہ نا، وہ جو نیچے انہوں نے چادر دی تھی نا پنجرے کے بچھانے، اس میں چھپانا شروع کر دیا، اور وہ کھا نہیں رہے، وہ بالکل اب 3-4 دن ہو گئے، انہوں نے خوب انہیں کھلایا، وہ سمجھی کہ موٹا تازہ ہو گیا۔ جس دن انہوں نے ان کو کھانے کا پلان بنایا، انہوں نے ایک بڑا سا کڑاہی لی، اس میں پانی ڈالا اور اس میں تھوڑے مسالے ڈالے کہ اب اس کو ابال کے اس کا بروسٹ بنا کے کھاؤں گی ہنسو میاں کا، وہ جو بچوں کا خون پینے والی ڈائن تھی۔ ہنسو میاں نے نا ایک پلان بنا لیا، انہوں نے کہا میں کچھ کروں گا۔ انہوں نے گگلی کو بھی اپنے راز میں شامل کیا۔ جب چڑیل نے پنجرا کھولا، انہوں نے ہنسو میاں کو کہا کہ ذرا مجھے یہ آتش دان کے پاس ذرا آپ تھوڑی سی لکڑیاں ذرا جلائیں گے؟ اس کے پاس ہی وہ کڑاہی جل رہی تھی۔ ہنسو نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ ڈائن ادھر جانے لگی نا، ہنسو نے اپنی ٹانگ کو پھنسا کے اس کی ٹانگ میں ایسے کر کے بازو کھینچا تو وہ خود چڑیل کڑاہی میں گر گئی۔ اس نے بہت چیخیں ماری، اس نے کہا ہائے میں مر گئی، یہ ہو گیا۔ وہ تو بوائل ہو گئی اس کے اندر بچوں، اس نے دیکھو دوسروں کے لیے گڑھا کھودا تھا نا، وہ تو خود ہی بوائل ہو گئی۔ اب ہنسو اور گگلی نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا تھا ایک دن گگلی نے کہ اس چڑیل کے ایک کمرہ تھا جس میں اس نے بہت چیزیں چھپائی ہوئی تھیں گولڈ کی، اور ساری چیزیں جیولریاں لوگوں سے چرا چرا کے اور بچوں کو مار مار کے انہوں نے جلدی جلدی تھوڑا تھوڑا اپنے ایک تھیلوں میں بھرا اور وہ گھر کی طرف بھاگے۔ راستے میں ہنسو میاں نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جو راستے اسے سمجھ آئے بچوں، لیکن وہ گھر پہنچ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے ان کے بابا تو رو رو کر پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اتنے دن کہاں تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک چڑیل پکڑ کے لے گئی تھی اور وہ ہمیں مار کے کھانا چاہتی تھی، اب ہم کیا کریں؟ ہنسو نے کہا کہ میں اتنی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں بابا، اور سارا اس نے اپنی ستیلی ماں کا واقعہ بھی بتایا اپنے بابا کو۔ بابا نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں اور غصہ ہوں، اب میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ میں نے تو کہا تھا، اس لیے ان سے شادی کی تھی کہ وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں گی، لیکن انہوں نے تو میرے بچوں کو مارنے کا منصوبہ بنا لیا۔
انہوں نے ستیلی ماں کو کہا کہ میں آپ کو اب اس گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ تو بچوں، انہوں نے ستیلی ماں کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بچے میں ان کو خود پالوں گا، اللہ پہ بھروسہ کروں گا، اور کیا پتہ کہ کوئی اچھی امی ان کے لیے مل جائے جس کا درد مند دل ہو اور جو ان بچوں کو اپنی ماں کی طرح پالے۔ بس بچوں، انہوں نے کہا ستیلی امی کو کہ آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ بہت ظالم پتھر دل کی انسان ہیں، میں آپ کو اپنے ان بچوں کی ماں نہیں بنا سکتا۔ اور بچوں، انہوں نے ہنسو اور گگلی کو سمجھایا کہ وہ اپنا پڑھیں بہت زیادہ اور توجہ دیں پڑھائی کے اوپر، اور انہوں نے محنت کرنی شروع کر دی۔ تو بچوں، اب یہ کہانی بہت لمبی ہو گئی ہے آج کی، میں آپ کو اس کا باقی حصہ پھر سناؤں گی، ٹھیک ہے بچوں؟ تو میرے ساتھ جڑے رہیے اور لائک اور سبسکرائب کیجیے نانی مستانی سنائے کہانی کا یوٹیوب چینل، اور آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی مزید کہانیوں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے، الوداع اور آداب۔